دروس رمضان باب 28 عید کا دن۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ یہ روزے داروں کی مشقت کے بعد راحت کا دن ہے۔ یہ محرومی کے بعد لذت کا اور مجاہدے کے بعد انعام کا دن ہے۔ اسلام میں اگرچہ سادگی اور زہد کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ مختلف مواقع پر ان کی مناسبت سے دنیاوی زینت اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ اسلام کے اعتدال اور انسانی فطرت سے مطابقت کی واضح دلیل ہے۔ عید کا دن پاکیزگی اور زینت اختیار کرنے کا دن ہے۔ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا لازم نہیں، البتہ مستحب ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ مسلمان اپنے لباس میں سے بہترین لباس پہن کر عید کی نماز کے لیے جائیں۔ ضروری نہیں کہ لباس نیا ہو، بلکہ اپنے کپڑوں میں سے بہترین لباس پہن کر نماز عید کے لیے جانا بھی کافی ہے۔ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیدین میں اپنا سب سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے۔ اسے امام البیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ عید زندگی بھر کے مجاہدوں کے بعد مشقتوں سے نجات کے دن کی یاد دہانی ہے۔ یہ دنیا کی تکلیفوں اور رنج و غم سے آزادی کے دن کو یاد دلانے والا دن ہے۔ رمضان میں کھانے پینے سے محرومی کے تسلسل کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، جس میں ایک مومن کھاتا پیتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ بس اسی طرح دنیا کے اس دارالامتحان سے نکل کر ایک مومن آخرت کی جنت میں داخل ہوگا اور سایہ دار باغوں میں بہترین لباس پہنے اہل جنت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ عید کا دن جنت میں داخلے کا دن یاد دلاتا ہے اور اس دن کی تیاری کے لیے ایک بندہ مومن کو آمادہ کرتا ہے۔ عید روزوں کے ختم ہونے کا دن ہے، لہٰذا اس دن عیدگاہ جاتے وقت کچھ کھا کر ہی جانا چاہیے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ عیدگاہ جانے سے قبل طاق عدد کھجوریں کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ طاق سے مراد 1، 3 اور 5 وغیرہ ہیں، لیکن چونکہ حدیث میں طاق کھجوروں کا ذکر ہے جس سے 2 سے زیادہ کھجوریں مراد ہیں، لہٰذا کم از کم 3 کھجوریں کھا کر ہی عیدگاہ جانا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے طاق عدد کھجوریں کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے سے کیا کہیں؟ ہر قوم کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلمات تحیہ کے طور پر کہتے ہیں۔ اسلام میں بھی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سلام نہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکت کی دعا ہے، بلکہ وہ اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے لیے کھوٹ سے پاک کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن عید کا دن عام دن نہیں۔ عید کے دن سلام کے کلمات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کچھ اور کلمات بھی تعلیم دیے گئے ہیں۔ ان کلمات کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کے ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے، تقبل اللہ منا و منک، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ ایک روایت میں ہے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہم سے اور آپ سب سے قبول فرمائے۔ صحابہ کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کا امیدوار ہو۔ یہ احساس اس پر اس قدر غالب ہو کہ خود اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ان جذبات کا اظہار دعا کی شکل میں کرنے لگے۔ وہ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت و مغفرت کا طالب ہو۔ اسلام خیر خواہی کا دین ہے اور مومن ہر حال میں خیر خواہ ہوتا ہے۔ عید کا دن اسی خیر خواہی کے اظہار کا دن ہے۔ بلا شبہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن اسلام ایک مسلمان کو خوشی کے مواقع پر بھی شریعت کی حدیں پار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا، ایک مسلمان کو چاہیے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے۔ بعض مسلمان رمضان کے ختم ہوتے ہی اسلام اور شریعت کی پابندیوں کو ایک دم سے بھول جاتے ہیں۔ عید کے دن بعض مسلمانوں کا ناچ گانے اور موسیقی کے ذریعے دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی تصویر کو مسخ کرنا، خواتین کا زیب و زینت کے ساتھ بے پردگی کا اظہار کرنا رمضان کے مقصد اور فائدے کو مذاق بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان رمضان کا پورا مہینہ شریعت کی پابندی میں گزارے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو جائے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں جا پڑے۔ وہ تربیت کے مرحلے میں پابند بنا رہے، لیکن امتحان کا موقع آتے ہی شریعت سے آزاد ہو کر ناکامی کا ثبوت دے۔ کتنا بدقسمت ہے وہ مسلمان جس کی مہینے بھر کی تربیت کا اثر رمضان کے ختم ہوتے ہی کافور ہو جائے اور وہ اس مبارک مہینے کے ختم ہوتے ہی تقویٰ کا لباس اتار پھینکے اور فسق و فجور کے راستے کی طرف دوڑ پڑے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔